اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ کفر کی وعید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا قائدا او امرأة فی دبرها او کاہنا فصدقه بما یقول فقد بریء مما او کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص حائضہ کے ساتھ یا عورت کے پچھلے راستے مقد میں صحبت کرے یا کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت سے برات اختیار کر لی یا اس کے ساتھ کفر کیا۔ اس مدلول پر دلالت کرنے والی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اوپر نماز کی عدم قبولیت کی وعید دھمکی کے زیر عنوان بھی گزر چکی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، من اتا عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی خیانہ شناس یا نجومی کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت سے کفر کیا ہے۔ امام الدعوہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو ائمہ اربعہ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت کیا اور کہا ہے کہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شروط پر صحیح ہے۔ امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوف سند کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے۔ چنانچہ مروی ہے، من آتا کاہنا فسألہ وصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ محمد ابی العز حنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، جب ان سے سوال پوچھنے والے کا یہ حال ہے تو جن سے سوال پوچھا جاتا ہے ان کا کیا حل ہوگا؟ اس قول سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جب سائل کی 40 دنوں کی نمازیں غیر مقبول ہو جائیں اور جو کاہن اور عراف کے قول کو سچا جانے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل شریعت کا کافر گردانا جائے تو جو خود کاہن یا عراف ہے اس کے بارے میں کس قدر شدید تر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کاہنوں کے پاس آنا جائز نہیں اور ان کے علم غیب کے دعوے کی تصدیق کرنا کفر ہے، کیونکہ علم غیب کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے اور وہ تو رسول بھی نہیں ہے۔ اس طرح کاہن جب علم غیب کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے اور جو اس کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اس فرمان پر ایمان نہیں لایا، قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لہٰذا ان سے بچنا ضروری ہے۔ وہب بن منبع رحمہ اللہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں، قرأت فی بعض الکتاب یقول اللہ عز وجل لا الہ الا انا لیس منی من سحر ولا من سحر له ولا من تکہن ولا من تکہن له ولا من طیر ولا من تطیر له۔ میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو کہانت کرے اور جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو پرندے اڑا کر فال نکالے یا جس کے لیے پرندے اڑا کر فال نکالی جائے، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے، مرفوعاً روایت ہے، لیس منا من طیر او تطیر له او تکہن او تکہن له وسحر او سحر له ومن اخذ عقدة او خال اخذ عقدة ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو پرندوں سے فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو وہ جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، اور جس نے گرہ لگائی یعنی گنڈا کیا، جو کاہن کے پاس گیا اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت سے کفر کیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی بسند حسن اس کی روایت کی ہے، مگر اس روایت میں الفاظ موجود نہیں۔ ومن اتی کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن الآل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں کاہن اور جادوگر کے کافر ہونے کی دلیل موجود ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسا کرنا کفر ہے۔ ان کی تصدیق کرنے والا بھی چونکہ یہی عقیدہ رکھتا ہے، اسی سے رضامند ہوتا ہے، اس لیے اس کا ایسا کرنا بھی کفر ہے۔ کوئی کاہن کے پاس گیا، جا کر آیا، ایسا ہوا کہانیاں بولتا، پورے سچائی کے جیسا بولتا، ایسا دیکھا میں ایسا کریا، یہ تصدیق کرتا سب لوگوں میں، تصدیق کر کے اس پہ یقین رکھتا ہے، تو یہ تصدیق کرنے والا بھی کافر ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو کاہن کے باتوں کو سن کر اگر لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں لیس منا کے الفاظ میں سخت وعید موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کام کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ کہانت اور جادو دونوں کفر ہیں، بس ہر وہ شخص جس کا ان کاموں سے واسطہ پڑے اور وہ ان کا مرتکب ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، کیونکہ یہ چیز یا تو شرک ہے جس کے فال نکالنا، یا پھر کفر ہے۔ جیسا کہ جادو اور کہانت کرنا، بس جو شخص اس سے رضامند ہو یا اس کی پیروی کرے تو وہ بھی باطل کو قبول کرنے اور اس کی اتباع کرنے کے بعد اس کا ارتکاب کرنے والے کی مانند ہی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں ان سب کاموں کو انجام دینے والے کے لیے وعید و ترغیب ہے، دھمکی اور ڈراؤ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیسا منا کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکاروں میں سے نہیں ہے۔ رہی اس کے کافر ہو جانے کی بات تو وہ بھی دوسرے دلائل سے ماخوذ ہے، اور اس میں ظاہراً تکفیر کے باوجود تفصیل ہے۔ شگن یا فال خواہ وہ خود نکالے یا کوئی رضامندی سے شگن یا فال نکالے، یا اسی طرح وہ خود کہانت کرے یا کوئی دوسرا اس کی رضامندی سے اس کی واسطے کہانت کرے، برابر ہیں۔ یہاں تک کفر کا معاملہ ہے تو اس بارے میں تفصیل ہے، جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے۔ ان کی تصدیق کرنا کفر اکبر ہے۔ جو عالم غیب کا دعوے دار ہو اس سے توبہ کرائی جائے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ علم غیب کا دعوے دار نہ ہو تو بھی اسے تعزیر لگائی جائے گی تاکہ وہ دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ شیخ عبداللہ بن جار اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ ان کے پاس آئے اور علم غیب میں سے جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کو سچ جانے تو وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کاہنوں کے پاس جانے سے بچے، جادوگروں کے پاس جانے سے بچے۔ ہر برائی اور مصیبت
جو بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، پریشانیاں جو بھی آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے اللہ سے رجوع ہونے کی کوشش کریں۔ سب میں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ تعویذ گنڈوں میں شفا نہیں ہے۔ معزتین ہیں، پڑھیے، دم کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ شفا دے دیتا ہے جادو وغیرہ کے لیے، نظر بد کے لیے۔ مگر کاہنوں کو جانا، اپنے حال احوال دریافت کرنا اور لوگوں میں جا کر اس کی تصدیق کرنا کہ فلاں بابا نے ایسا کیا، فلاں بابا ایسا ہی ایسا بول دیا، ایسا بولیے، مجھے تو اس کے اوپر یقین آ گیا، ابھی کیا بول رہی انہوں، پورے غیب کے باتیں بولا لے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے برابری کافر ہے، اس لیے ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ جا کر آ کے لوگوں میں بولتا نہ پھرے، بولنے والا بھی کافر، جانے والا بھی کافر، وہ جو بیٹھا ہے کہانت کرنے والا وہ بھی کافر ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان جھوٹے مکار کاہنوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام عالم کے مسلمانوں کو حفاظت فرمائے۔ خاص کر عورتیں ہماری، بہت سی عورتیں شوہروں کو بغیر اجازت کے بغیر معلوم کے آزو بازو پڑوس میں کہانیاں سن کر ایسے چور عاملوں کے پاس، دھوکے باز جادوگروں کے پاس، شیطان کے پجاریوں کے پاس جا کر اپنے احوال دریافت کرتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، اللہ سے دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں اور اللہ سے دعا اور مناجات کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دور کرنے والا ہے، روزی میں بڑھوتری اللہ کرنے والا ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے رجوع ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر مصیبت کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، جھوٹے موٹے عامل اور کاہنوں کے پاس جانے سے اللہ تو تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان کر دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث